السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کسی کے اوپر احسان کر کے اس کو جتانا یہ اسلام میں کیسا عمل ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو۔ تو جناب اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ کسی کے اوپر جب بھی آپ کوئی احسان کرو، کوئی نیکی کرو، یا کبھی کسی کے کوئی کام آ جاؤ تو بعد میں اس کی تذلیل کرنا یا اس کو کمتر محسوس کروانا، اس کی انسلٹ کرنا، یا بار بار اس کو اپنا احسان مند محسوس کروانا کہ جی تمہیں یاد نہیں ہے اور فلاں وقت میں ہم نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اور فلاں وقت میں تمہارے اوپر یہ مصیبت تھی، ہم لوگ تمہارے کام آئے تھے جب تم تنگی میں تھے، جب تم پریشانی میں تھے، جب تمہیں اس چیز کی ضرورت تھی، ہم نے تمہاری ضرورت پوری کی تھی۔ تو جناب اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتے نا، آپ اس کے ساتھ کوئی احسان کرتے نا، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس بیچارے کا کتنا دل دکھا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ پاک 3 اشخاص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے۔ تو وہ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو احسان کر کے جتانے والا ہوگا۔ تو آج دیکھیں ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ تو آج کسی کے اوپر ہم کوئی تھوڑی سی بھی کسی کی مدد کر دیں، ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ ہم جب اسے ملیں بھئی ہماری کیفیت تو یہ ہوتی ہے اب یہ بندہ ہم سے کھڑا ہو کے ملے، بھئی یہ ہمارا استقبال کرے، یہ ہماری باتوں پہ آگے ہنسے بھی، بھئی ہماری تعریف بھی کرے، بھئی لوگوں کے سامنے بھی ہماری تعریف کرے، بھئی یہ ہماری عزت بھی کرے۔ اور بھئی تم ہوتے کون ہیں ایسا سوچنے والے؟ تم لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچا رہے ہو آپ اپنے اس برے عمل سے، تو اس سے بہتر تھا آپ وہ عمل کرتے ہی نہ۔ وہ آپ نے تو نیکی سمجھ کے وہ عمل کیا ہے، لیکن آپ کی وہ نیکی گناہ بن گئی ہے، وہی نیکی آپ پکڑ کا باعث بنے گی۔ یہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے گویا اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو کیا یہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ اللہ کو خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں؟ جناب نہیں، آپ کی بھول ہے۔ یہ آپ اپنے اس عمل سے آپ اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، آپ اپنی نیکیاں اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں، اور اگلے شخص کے دل میں بھی آپ کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، نہ کہ محبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں، اس کو بلا دیں، اس کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں، مٹا دیں۔ بھئی اس کا اجر آپ کو اللہ رب العزت نے دینا ہے، نہ کہ اس بیچارے شخص نے دینا ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی مدد کر رہے ہیں، اس کو عطا کریں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے، یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اس کی مدد کر سکو۔ آپ خود بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے، آپ کو خود کو اس کی جگہ رکھ کے سوچو۔ تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اسلام میں ہمیں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کسی کی کوئی مدد کرو تو یہ ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو جناب آپ بہتر ہے کہ آپ چھپا کے اگلے بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میری یہ مدد کر کس نے دی ہے، یہ میرے ساتھ یہ احسان والا، یہ نیکی والا معاملہ کر کس نے دیا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ آپ بے شک آپ کو دنیا والے نہیں دیکھ رہے، بے شک آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہے، آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بھی آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے نا، اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو نوازیں گے بھی، آپ کو اجر بھی دیں گے، آپ کو درجات بھی بلند کریں گے۔ تو آپ نے جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور نہ کہ آپ کہ بھی دوسروں میں میری عزت بڑھ جائے، وہی لوگ کہیں واہ 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 ماشاءاللہ حاجی صاحب، ماشاءاللہ جی یہ چودھری صاحب ماشاءاللہ کتنے یہ سخی انسان ہے، کتنے بڑے دل کے انسان ہیں، دیکھو اللہ کی راہ میں کتنا تقسیم کرتے ہیں۔ تو اگر تو آپ ایسے کرتے ہیں نا تو قیامت کے دن آپ کو 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے بھی تم نے نیکی تھوڑی میرے لیے کی تھی، بھئی تم نے اپنی واہ واہ کے لیے کی تھی، تو تمہاری واہ واہ ہوگی، بھئی تمہارے لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر دیں، اب تم اپنا اجر لوگوں سے جا کے لو، نہ کہ مجھ سے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں، اور ہمارے عمل کیسے ہیں، اور اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔